اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو آج کا ٹاپک ہے یہ تھوڑا سا فرمائشی ٹاپک ہے، اور لیکن یہ ایک اہم ٹاپک ہے۔ سوال اس کے اندر یہ ایک اٹھایا گیا ہے کہ صلاۃ اور نماز میں کیا فرق ہے، اور یہ جو نماز کا لفظ ہے کیا اس کو صلاۃ کے متبادل کے طور پہ استعمال کیا جا سکتا ہے؟ تو یہ سوال اٹھایا گیا ہے۔ تو اس میں سب سے اہم بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھ لیا جائے کہ لفظ صلاۃ جو ہے اس کی اصل کیا ہے۔ تو لفظ صلاۃ کے ہم جب اس کے پیچھے چلتے ہیں تو ہمیں سل یعنی جڑا ہونا، اور سلو سلی، یہ ہمیں الفاظ ملتے ہیں جن کے اندر بیسیکلی صف آراں ہونا، آرگنائز کرنا، ڈسپلن کرنا، چیزوں کو جوڑنا، یوصلہ و یفسدون فی الارض، وصل یعنی جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ چیزوں کا اکٹھے ہونا۔ تو یہی ہمیں اس کے اندر اس کے بنیادی معنی ملتے ہیں، جس کو ہم اگر انگریزی زبان میں لے کے جائیں تو کلیکٹیولی ان کو ڈسپلن یا اردو میں نظم و ضبط کہتے ہیں۔ تو جب کہا جاتا ہے کہ وہ اقیم الصلاۃ، تو آپ کئی جگہ دیکھیں گے کہ وہاں پر جو اس کا موقع اور جو محل ہے اس کی مناسبت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ اپنی ایک لائف میں ڈسپلن پیدا کرے۔ اب وہ جو ڈسپلن ہے وہ الزکوٰۃ، اگر آپ اپنے اخراجات کے اندر ایک توازن لاتے ہیں، ایک ایکولیبریم لاتے ہیں، ایک نظم و ضبط لاتے ہیں، تو کیا ہوتا ہے اس کے نتیجے میں آپ اپنی مال کو پاک کرنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ مال کی پاکی کا کیا طریقہ ہے؟ زکوٰۃ کی ادائیگی، اور زکوٰۃ کی ادائیگی کیا ہے؟ انفاق مال کرنا، یعنی اپنے مال میں سے ہر کسی کا حق دینا۔ اس کی ایک پیرامڈ ہے جس کے اندر آپ کی بیوی بچے ہیں، آپ کے والدین ہیں، آپ کے بہن بھائی ہیں، ہمسائے ہیں، ضرورت مند ہیں، مساکین ہیں، وابن السبیل ہیں۔ ایک بہت بڑی اس کے اندر ایک ایک رسپانسبلٹی ہے جو ایک مسلمان پہ ڈالی گئی ہے، اور جس کا جو واحد طریقہ ہے اس رسپانسبلٹی سے بہرہ ہونے کا، وہ یہ ہے کہ لائف کے اندر ایک نظم و ضبط یا ایک ڈسپلن لایا جائے، اور یہ صلاۃ کا بنیادی معنی ہے۔ اب جو یہ صلاۃ کا بنیادی معنی ہے، اپنی لائف میں ڈسپلن لانا، اس کا اللہ تعالیٰ نے ایک خصوصی طریقہ کار بھی دیا ہے، یعنی اس ڈسپلن کو لانے کا، اور وہ قرآن پاک کے اندر 5 وقتہ نماز کی صورت میں ہے، جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ اب یہ کہ یہ لفظ نماز کہاں سے آیا ہے، یہ نماز عربی زبان کا لفظ نہیں ہے، یہ بیسیکلی پرشین لینگویج میں عبادت کو کہتے ہیں۔ لیکن اب یہ ایک کہہ لیجئے کہ ایک لفظ ہے جو اردو میں مستعمل ہے، ایک استعمال میں آ گیا یہ لفظ، تو اس لیے یہ بھی نہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو لفظ ہے نماز، یہ بولنا کوئی گناہ ہے، جیسے ہمارے بعض علماء جو ہیں، جو ماڈرن اسکالرز ہیں، وہ یہ تاثر دیتے ہیں جیسے صلاۃ کا ترجمہ نماز کر دینا کوئی گناہ کر دیا کسی انسان نے۔ یہ گناہ نہیں ہے، لیکن اگر یہ سمجھا جائے کہ یہ لفظ صلاۃ کا یا الصلاۃ کا متبادل ہے تو یہ بھی درست نہیں ہے، کیونکہ الصلاۃ جو ہے وہ پوری کی پوری مسلمان کی زندگی پہ محیط ہے، جس کے اندر وہ اپنی لائف کے اندر جو دین کا نظم ہے اور جو ضبط ہے وہ قائم کرتا ہے، اور اس کا سب سے ادنا اظہار وہ جو اس کی لائف میں جو نظم و ضبط ہے، جس کے تحت وہ گناہ سے اجتناب کرتا ہے اور وہ اللہ اور اس کے حبیب کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتا ہے، اس کو الصلاۃ کہتے ہیں۔ اور اس الصلاۃ کے اندر ایک 5 وقتہ صلاۃ بھی ہے، جس کے اوپر وہ اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر اللہ کے کلام کو دہراتا ہے، اور اس بات کا اعادہ کرتا ہے کہ میں اللہ کے اس کلام کے اوپر اپنی زندگی میں عمل پیرا رہوں گا۔ تو اس حد تک جو صلاۃ ہے، صرف اس حد تک 5 وقتہ جو صلاۃ ہے، اس کی حد تک اگر اس کو کوئی شخص نماز کہہ بھی دے تو اس کے اندر کوئی چندہ یہ فکر کی ضرورت نہیں ہے کہ اس نے کوئی کفر کر دیا ہے یا گناہ کر دیا ہے، لیکن یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ یہ الصلاۃ کا جو مجموعی مفہوم ہے لفظ نماز، اس کی نمائندگی بالکل نہیں کر سکتا۔ تو یہ آپ کو ہم نے ایک بیسک فرق بتایا الصلاۃ کا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے آپ کو بتایا کہ نماز اس الصلاۃ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ یہ بیسیکلی جو ورڈ ہے
اس کا عربی سے کوئی تعلق نہیں ہے، پرشین عبادات سے ہے، کیونکہ پرشین عبادات جو نماز کے نام سے کی جاتی تھیں ان میں سے کچھ ایسی عبادات بھی گزری تھیں جو کہ خلاف اسلام تھیں، لیکن اب کیونکہ یہ ورڈ جو ہے یہ مستعمل ہے، یہ اردو زبان کا حصہ بن چکا ہے اور الصلاۃ کے اس حصے سے متعلق ہے جو پنج وقتہ جسے ہم نماز کہتے ہیں وہ ہے، تو اس کے بولنے کے اندر کسی قسم کا یہ شائبہ نہیں ہے کہ اس لفظ کو استعمال کرنا گناہ ہے۔ تو یہ ہو گیا ہمارا الصلاۃ اور نماز کے درمیان میں فرق کے اوپر ایک مجموعی جائزہ، اور پھر اس کے بعد جو اس کی اگلی ایک ڈیٹیل آپ کے سامنے لے آئیں گے کہ الصلاۃ کیا ہے، سلو کیا ہے، سل کیا ہے، اور سلی کیا ہے، اور کس طرح یہ جو ہمارے ہاں ایک جو تصور ہے جس طرح ہم صلاۃ و سلام کا جس طرح اس کا نام بھی ایک درود آ گیا ہے، تو یہ اصل میں درود جو ورڈ ہے یہ بھی جس طرح نماز ہے اسی طرح یہ اردو زبان کے اندر آیا ہے۔ یہ بھی کوئی قرآنی یا عربی لفظ نہیں ہے جس کی اپنی کوئی اصل ہو، یہ صلاۃ و سلام کے لیے ایک لفظ ہے جو عام استعمال کے اندر آ گیا ہے۔ اب وہ صلاۃ و سلام جو قرآن پاک میں جس کا نبی کے لیے ذکر ہے اس کے بھی دو حصے ہیں، اس کے اوپر بھی ہم انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں بات کریں گے۔ فی الحال آج کے لیے انشاءاللہ اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔